أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں۔ دیکھیے کتنی اہم ترین بات اللہ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے باپوں اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بنانے کا حکم دیا اگر وہ ایمان والے نہ ہوں، جبکہ ہم تو دوسرے لوگوں کو جو کافر ہیں اور جو ایمان والے نہیں ان کو دوست بناتے ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کی جس کا مندہ پڑ جانے سے، یعنی کہ کم پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، کم ہو جانے سے، یعنی کہ مال میں کمی ہونے سے، نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن، یہ جو جنگ حنین ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کو لگا کہ ہم کثرت میں ہیں، ہم نمبر میں زیادہ ہیں، تو ہمیں ہمیں اب جیت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی بیان کیا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، تمہاری زیادتی، تمہارے نمبرز تمہیں کچھ کام نہ آئے، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود بھی تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر ایسی اپنی سکینت نازل فرمائی۔ سکینت کہتے ہیں سکون کو، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس وقت مسلمانوں کو جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا وہاں پر داخلہ منع کر دیا کہ وہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کافروں کو مسجد حرام کے اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ دیکھیے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ ناپاک ہیں، جبکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمان ہر وقت پاک رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، کہ تم اپنے مال کی تنگی سے، کم ہونے سے، نقصان سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرے گا، اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ قاتلوا الذین، اور ان لوگوں سے لڑو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ جزیہ یہ تھا، یہ ٹیکس تھا نان مسلمز کے لیے، کہ وہ مسلمانوں کو جزیہ دیں، ٹیکس پے کریں، تاکہ وہ ٹیکس پے کرنے کے سبب ان کے مال کی، ان کی چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اچھا، یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اعوذ باللہ، وہ کہتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان سے وہ کتاب اور سب کچھ غائب ہو گیا، تو حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً
عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ کے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ کتاب واپس عطا کر دی، جبکہ ہمارے سے یہ کتاب غائب ہو گئی تھی، نہیں تھی ہمارے پاس۔ اور بہت سالوں تک یہودی بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی زندگی گزارتے رہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو، ہم مسلمانوں نے اپنے پیروں فقیروں کو اپنا رب ایسے بنا لیا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ رب بنانے سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے لیے نمازیں پڑھیں۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی زندگی، اپنی چیزوں کو کے لیے ان کو پکاریں، ان سے مانگیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا نہیں دیا گیا، حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ لوگ ہیں، وہ اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے جو اللہ سے یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ کہہ کر اس اللہ کی باتوں کو چھپا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کی ہدایت کو بجھا دیں جو اللہ نے بھیجی۔ آپ کو اس سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پھونک مار کے کسی مشل کو بجھانا ہے، در حقیقت ایمان کو بجھانا چاہتے تھے اپنی باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر دے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ، وہ اللہ اپنے منہ کو پورا تمام کر دے، نورہ، اپنی بھیجی ہوئی ہدایت کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ اس کو کافر کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھیں اس دین اسلام کو پھیلنا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر دے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ اس کو برا ہی کیوں نہ مانیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے، اسی خزانے سے تمہیں داغا جائے گا۔ جو مال جو عورت نے اتنا زیور اکٹھا کر رکھا ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، تو اسی سے داغا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے 4 ہی مہینے مقرر کیے۔ یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو۔ یہ حرمت کے مہینے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان عام دنوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اس کو ہر ہر نیکی کا دوہرا دوہرا اجر دیا جائے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اگر پورا سال ہی دیکھیں تو نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، 4 مہینے، وہ 5واں مہینہ رمضان کا۔ سبحان اللہ! جو انسان ان 5 مہینوں میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے گا، تو پھر باقی مہینوں میں اللہ کی اطاعت کے بغیر رہنا تو اس کے لیے ممکن نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو، جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ کافروں نے کیا کیا کہ انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے اس لیے کیا تاکہ وہ لڑائی جھگڑا کر سکیں، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ حرمت کے مہینے، ایک سال ہم اس کو حلال کرتے ہیں اور ایک سال ہم اس کو حرام کر کے
اور اس کی حرمت کو بحال رکھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی تعداد پوری کریں، یعنی کہ لڑائی جھگڑا جو کچھ بھی اللہ نے حرام کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں اس حرمت کے مہینوں میں بھی۔ پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، ما لکم، کہ ما لکم تمہیں کیا ہے، جب تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، قدم تمہارے بہت بوجھل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، اٹھتے نہیں۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان دونوں کا ذکر کیا، تو پھر کتنے ہی بدبخت وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے لیے سب سے پہلے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا، اور انہوں نے بغیر کسی سوال کیے اسی لمحہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی، اور اس کو اپنے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا۔ وہ ہر طرف اپنے قافلے لے کر گھوم رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کا پیچھا کر رہے تھے، اور بلکہ انہوں نے یہ 100 اونٹ طے کر رکھے تھے کہ جو ان کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا تو ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، سکینت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ لوگ مجھے پلیز میسج کیجیے گا، میں آپ کو آیات سکینہ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ وہ اگر آپ کے دلوں میں پریشانی ہے، پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آیات سکینہ کا ضرور ضرور اس کو پڑھا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ضرور سکون اور سکینت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی سکون عطا فرمایا، سکینت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی سکینت عطا فرمائی، جبکہ انہوں نے اپنے بچے کو جب دریا میں ڈال دیا تھا، تو یہ سکینت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتے ہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر جلدی ملنے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، انہیں کیونکہ یہ اب یہ جو جنگ ہے، یہ والی جنگ، یہ دوسری جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی دور جانا تھا، اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ گرمی، موسم بھی بہت شدید ترین گرم تھا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ قریب کی جگہ ہوتی، مسافت بہت لمبی نہ ہوتی، دور نہ ان کو جانا پڑتا، تو پھر یہ ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، لیکن انہیں ایسا لگا کہ یہ مسافت بہت دور کی ہے، اور سفر بھی لمبا ہے، اور گرمی بھی شدید ہے، تو ہمارے لیے انہیں لگا کہ یہ نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ روم کی عیسائی بادشاہ
ہرکل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت ترین شدید گرم تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم بہت سخت اور گراں گزرا، جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سخت طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جنگ تبوک اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے، جو حقیقت میں ہوئی تھی۔ اور 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہاں پر اسی جنگ تبوک کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا، کہ اب ان کو یہ مسافت، جو لوگ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، ان کو یہ مسافت بہت بھاری محسوس ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عنقریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے۔ پہلے تو وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، اور اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جانے والے ہرگز نہ تھے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس بات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس حکم کے بارے میں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے جب اپنی پریشانیاں اور اپنے عذر اور معذرتیں پیش کیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی معذرتوں کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ سے معذرتیں آ کر اپنے عذر بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو نہ اجازت دیتے فی الحال، تو آپ ضرور ان کی منافقت کو جان لیتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، وہ آپ سے معذرت پیش نہیں کرتے، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ اٹھ کر جنگ میں شامل ہوں، تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اللہ ان کی منافقت کو جانتا تھا، اس لیے اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ جنگ میں شریک ہوں۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے، تمہیں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں، یعنی کہ تمہارے بیچ میں کان لگا کر ہر بات کو سنتے اور فتنہ پھیلاتے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا، اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سی جگہوں پر ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اگر وہ آپ کے درمیان چلے بھی جاتے جنگ کرنے کے لیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت ہی نہ دی کہ وہ آپ کے ساتھ جاتے، لیکن اگر وہ چلے بھی جاتے تو آپ کی جاسوسی کرتے رہتے، اور مسلمانوں کی خبر کافروں تک پہنچاتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو وہاں سے اٹھنا، ان کے ساتھ جانا ہی ان کو پسند نہ کیا، اور ان کو توفیق ہی نہ تھی کہ وہ جاتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ
اور ان میں سے جو بھی وہ بھی جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یہاں پر جو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا۔ اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ دوسرا مطلب اصل میں وہ اجازت اس لیے چاہتے تھے، دل تو ان کی چاہتے تھے کہ وہ نہ جائیں، اجازت اس لیے چاہتے تھے کہ ہمارے سر پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ ہے اور سخت گناہ کا کام ہے، جس میں یہ سب کے سب لوگ خود ہی ملوث ہیں، اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے، جس سے یہ فرار کا راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اب یہاں پر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تصب کا حسنت تسؤہم، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط ہم نے اختیار کر لی تھی، ہم اسی لیے گئے ہی نہیں تھے، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، فرحت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہم سب توکل کریں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے، یا ہمارے ہاتھوں سے سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ دو بھلائیوں میں سے کیا مراد ہے کہ ایک بھلائی جو مسلمانوں کے لیے بھلائی ہو، اور وہ دوسرا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کامیابی، دو بھلائیاں کون سی ہیں؟ یا تو پھر کامیابی یعنی کہ غازی ہو کر واپس لوٹیں، یا پھر شہادت نصیب ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں ہی کامیابیاں ہیں ہمارے لیے، شہادت حاصل کرنا بھی اور غازی ہو کر واپس لوٹنا بھی، دونوں ہی کامیابیاں ہیں ہمارے لیے۔ قل کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، آپ خوشی سے خرچ کرو، یا تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا، بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ اور کوئی ان کے معنی نہیں ہوا اس سے کہ اس نے ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوئے ہوئے کسالہ، سستی کے ساتھ کھینچتے ہوئے لڑکتے ہوئے، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ ہم سم ٹائمز ہم جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نیند طاری ہو جاتی ہے، سستی چڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اس سستی سے محفوظ کرے جو منافقوں کو نماز کی طرف آنے کے لیے سستی چڑھتی ہے۔ فلا تعجبک اموالہم، اللہ کرے کہ ہمارے دل تڑپے نماز کے لیے، ہم نماز کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں، سو ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تم میں ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو اس حال میں لوٹ جائیں گے کہ رسیاں تڑاتے ہوئے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات پر آپ پر تان کرتے ہیں، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ صدقات کسی اور کو دیتے ہیں تو تانے کستے ہیں، جب آپ وہ صدقات ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے نہ دیا جائے تو تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔
ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے ہمیں دے گا، اور اس کا رسول بھی۔ یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ جس کو صدقات دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ اس کو کسی وجہ سے صدقہ نہ دے سکیں تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور ہر طرف آپ کا واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی حال آج مومنوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے۔ جب تک آپ ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، خوش ہیں، اور جب ان کو نہیں دیتے تو آپ کے دشمن ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے۔ یقیناً بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا عیسائیوں، یہودیوں اور غیر مسلموں کے اوپر کے لیے ہم لوگ صدقہ دے سکتے ہیں ان کو؟ اچھا، زکوٰۃ آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن جو صدقہ ہے وہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر کیا مراد کی گئی کہ ان کے دلوں میں الفت ڈالی مقصود ہو، کہ ان کے دلوں میں دین کے لیے، اسلام کے لیے الفت ڈالی مقصود ہو، اور ممکن ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی کہ قیدیوں کو چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اے نبی آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں جب بھلائی کا حکم دیتا ہے تو وہ کانوں کا کچا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں خوش کریں۔ اگر وہ ایمان لانے والے ہیں، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ آپ کہہ دیں، انہیں بھی پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ ہماری ساری باتیں ان کو معلوم ہو جائیں گی، یعنی ان کو پکا یقین ضرور تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مدد دی جا رہی ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں، تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے ہیں تھے اور دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا، نہ تم عذر پیش کرو، نہ بہانے بناؤ۔ بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس کی وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ دوسرے سے ہونے کا مراد کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے حلیف ہیں، مددگار ہیں، اور بھلائی سے کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی وہی انہیں کافی ہے۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ اب اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم اور کی قوم اور مدین والے و اصحاب مدینہ اور الٹی ہوئی بستیوں والے
اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے، اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے، باتیں کفر کی کر کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں اور اللہ کی طرف نہ لوٹ کر آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست، نہ کوئی حامی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ اچھا، صدقہ کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی تو تبھی صدقہ کریں گے۔ جو غریب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا بھی 1 روپیہ ہی صدقہ کیوں نہ کر دیں، وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ 1 روپیہ صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا کرے گا، اور نہیں تو سورہ بقرہ کو پڑھ کے صدقہ کیجیے۔ جس کے پاس مال نہیں، جب جب صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی کہ انصار اتنے زیادہ صدقہ کرتے ہیں، ہم تو جو مفلس تھے کہ ہم تو صدقہ نہیں کر پاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، وہ بھی اتنا صدقہ کرنے کے برابر ہی ہے، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا۔ جو مفلسی میں خرچ نہیں کرے گا وہ اس حالت میں بھی خرچ نہیں کرے گا، اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور ان کے راز اور ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے؟ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تانے کستے ہیں کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر آپ کی کسی نیکی کے سبب اگر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو غمزدہ ہرگز نہ ہوں، سوچ لیں کہ وہ اللہ کا مذاق اڑا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اللہ کا نہیں مذاق اڑاتے کیونکہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارے نیک عمل کر رہے ہیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ پیچھے رہنے سے مراد کیا ہے کہ وہ جنگ میں نہیں شریک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، نہ صرف خود نہیں گئے، غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، بلکہ نہ صرف خود نہیں گئے بلکہ وہ دوسروں کو بھی کہتے رہے کہ گرمی میں نہ نکلو۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بچوں،
जो हम ये समझते हैं कि हम अबाया गर्मी में कैसे पहने, हम किस तरह से इतना मोटा गर्म अबाया काले रंग का ओढ़ लें अपने ऊपर, जबकि गर्मी इतनी शिद्दत की है। तो जहन्नुम की आग इस दुनिया की गर्मी से बहुत सख्त है। ये अल्लाह का हुक्म है कि हम अपने आप को ढांप लें। बस लाजिम है कि वो हंसें, और बहुत कम हंसें वो बहुत कम, और रोएं वो बहुत ज्यादा, इसके बदले जो वो कमाते रहे थे, जो कमा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अमल पर बहुत ज्यादा रोएं और बहुत कम हंसें, लेकिन हमारी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती। चनाचे अगर अल्लाह ताला उनके उनके किसी गिरोह की तरफ आपको वापस ले आए, चनाचे आपसे जिहाद पर निकलने की इजाजत मांगे, तो आप कह दें कि तुम मेरे साथ कभी नहीं निकलोगे, और तुम मेरे साथ मिलकर किसी दुश्मन से हरगिज नहीं लड़ोगे। बिलाशुबा तुम पहली बार भी बैठ रहने पर खुश हुए, चनाचे तुम पीछे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो। तुम हमारे साथ जिहाद में कभी नहीं निकलोगे, तुम्हारे ईमान इतने ही हैं। और उनमें से जो कोई मर जाए तो तुम उनकी नमाज जनाजा कभी ना पढ़ना। अल्लाह ने उनको नमाज जनाजा भी उनकी पढ़ने से मना कर दिया, और ना ही उनकी कब्र पर खड़े होना। यकीनन उन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, और वो इस हाल में मरे कि वो नाफरमान थे, जिहाद भी नहीं निकले, नाफरमान हैं। आज मुसलमान जिहाद नहीं करते, यही वजह है कि पूरी दुनिया में रुस्वा हैं। और उनके माल और उनकी औलाद आपको भले ना लगे, आपको ये ना लगे कि अल्लाह ने उनको इतना अता कर रखा है। यकीनन अल्लाह ताला इरादा रखता है कि उनके जरिए उन्हें दुनिया ही में सजा दे, और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर ही हों। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो उनमें से माल वाले लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं, और वो कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ हो जाएं। वो इस बात पर राजी हो गए कि वो पीछे रहने वाली औरतों के साथ हो जाएं, क्योंकि औरतों का काम घरों में बैठना है, और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। सो वो नहीं समझते। लेकिन खुद रसूल ने भी और उनके साथ ईमान लाए, जो उनके साथ ईमान लाए, उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया। यही लोग हैं जिनके लिए भलाइयां हैं, और अल्लाह ने इन्हीं को फलाह देनी है, यही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और उनमें वो न सिर्फ तैयार किए हैं बल्कि हमेशा रहेंगे। और यही वो सबसे बड़ी कामयाबी है जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और देहातियों में से बहाने बनाने वाले आए कि इन्हें इजाजत दी जाए और वो लोग बैठे रहें जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल से झूठ बोला था। उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया, अनकरीब उन्हें एक दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। जो दूर देहातों में रहते थे, उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि हम जंग में शामिल नहीं हो सकते। कमजोरों पर अब उनको इससे निकाला गया, जो अल्लाह ताला ने उनको बरी जिम्मा किया, जो ना भी अगर शामिल हों तो उन पर कोई गुनाह नहीं। अब वो कौन से लोग थे? कमजोरों और बीमारों पर, और उन लोगों पर कोई हर्ज नहीं जो वो चीज़ नहीं पाते जिसे वो खर्च करें। जब वो अल्लाह ताला के लिए और उसके रसूल के लिए खलूस रखें, नेकी करने वालों पर एतराज का कोई रास्ता नहीं। और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और ना उन पर कोई, उन लोगों पर कोई हर्ज है कि जब भी वो आपके पास आए ताकि आप उन्हें सवारी दें तो वो आपके साथ जंग में शरीक हों, तो आपने कहा कि